جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر۔ بھائی ماشاءاللہ آپ نور آ جاؤ، تقریب تو ہو گیا، اب تقریب ٹائم کہاں ہے؟ آ جاؤ نور، بیٹھ جاؤ۔ بھائی جو کھڑے ہیں بچے ہمارے اندر آ جاؤ، ماشاءاللہ بھائی لوگ جگہ دے دو بیچارے ان لوگ جگنا جبھی تو کھڑے ہیں، بھائی جگہ دے دو ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، صدق اللہ العظیم۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة ان تبغض العلم واهله، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اس علاقے کے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ماشاءاللہ میرے خیال سے ظہر کے بعد سے ہی آپ اجتماع میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو بے حد قبول فرمائے۔ بچوں کی زبانی ہم بھی مغرب سوئی ہینیاں، ابھی نہ ہے ہم مغرب سوئی ہینیاں پرل بیٹھے کمرے میں۔ مغرب کے بعد سے کئی بچوں کا پروگرام سننے کا موقع ملا۔ ابھی آپ کے سامنے ایک بچے نے نعتی اشعار پیش فرمائے، ماشاءاللہ میں نہیں آپ نے خود نے نمبر دے دیے ہوں گے کہ بچوں نے کس اچھے انداز سے اپنا آموختہ سبق آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب مستری کھانوں پکاوے ہے تو دو تین چاول نکال کے دیکھے، دیکھ میں سو نکو تارو پکے اب بھائی ایک چاول دیکھے الگ الگ، 5-4 چاول نے دیکھ کے فیصلہ کر دے ہاں بھائی یہاں میں ٹھیک ہے، نمک بھی صحیح ہے، مرچ بھی صحیح، ہاں اور ابھی پک گو بس گڑ گو۔ تو الحمدللہ چند بچوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ ماشاءاللہ اس مدرسے میں بچوں پر اچھی محنت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اس مجمع میں اسٹیج پہ دیکھو آپ کتنے علماء کرام ہیں نا بھائی، کثیر تعداد میں، اور میری نظروں کے سامنے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے امام صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب یہاں موجود ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ 20-20 30-30 گاؤں میں ایک میاں جی رہ کرے ہو، اور ہر موقع پہ وہی میاں جی بلاتے ہیں۔ ایسے ایک میاں جی ہو بیچارو، لکھو پڑھو ہونا ہو گھڑو، لیکن بھائی آندھین میں کانوی سردار۔ دور دراز سے لوگ بیچارے وائی سے تاریخ پوچھن لوا کرے، پہلے کوئی بھی کام کرا کرے تو چاند کی تاریخ سے کرے، جمعہ مکر دھرے شادی کی تاریخ، جمعہ مکر، اب جمعہ سے مکر گئے، اب انگریز بن گئے، اب اتوار پہ ٹوٹ پڑے۔ اتوار تو ہے عیسائین کو خوشی کو دن، عیسائین کی چھٹی تو اتوار لو، یہودین کی چھٹی ہفتہ لو شنیوار لو، اور مسلمان کی چھٹی جمعہ لو شکروار لو۔ تو بتاؤ بھائی کون سا دن ہے خوشی کو، چھٹی کو؟ جمعہ کا دن۔ اور ترتیب ایسے بیٹھی کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے۔ کئی دن میں بھائی؟ 6 دن میں، 6 ایام، 6 دن میں بنائے۔ شروع کرو کام اتوار سو کام ہوئے، پیر منگل بدھ جمعرات، جمعہ لو کام پورو ہوگو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جمعہ لو کام پورو ہوگو، خوشی ہوئی تو خوشی کا دن کون سا ہوگا؟ جمعہ کا دن۔ عیسائی ایسے بدماش ہاں ادھاٹن کرا پہلے
पहले उद्घाटन करा। तो उन्होंने ये तय कर लिया जिस दिन से अल्लाह ने काम शुरू किया हम वापसी को दिन मनाएंगे, कुछ छुट्टी को दिन। यहूदी ने कहा दाव खेलो, जा दिन अल्लाह की छुट्टी हमारी भी छुट्टी, हमारे हफ्ता काम मिला हुआ। अल्लाह ने इतवार से काम शुरू करो, जुम्मा पे खत्म कर दियो, हफ्ता को अल्लाह की भी छुट्टी तो हमारी भी छुट्टी। खैर तो भाई पहले जुम्मा मुकर रखा करे, तारीख चांद के रखा करे, 5 आदमी लिखा करे, एक भार कस ले कहा करे है, बहुत सारी बात थी। तो 20-30 गांवन में एक बेचारो मियाँ जी रह गए और सबल जो तारीख वही बता रहे और बेचारे पे हिसाब किताब लगे ना हो। वह बकरी पाल राखी ही और एक ठेकना धर राखो। कहा धर राखो भाई? ठेकना। अब बहुत सारे बालक ठेकना ना समझा, लोटा धर राखो माटी को। बस याद ध्यान रखा करो चांद का दिन देखो है, बस यहाँ पे बाकी पूरी तवज्जो पे चांद का दिन देखो है। जानना चांद दिख जा तो जानना पहली तारीख होती बकरी की एक मैंगनी ली और ठेकना में, दूसरा दिन फिर एक मैंगनी ठेकना में। जब कोई तारीख पूछन लो आ तो ठेकना औंध करो, मैंगनी गिनी और तारीख बता दी। ऐसा विचारो तारीख बता कर हो। एक दफा ऐसा हुआ कि लोग आए तारीख पूछन के साथ रहे, दूर दराज से 5-7 आदमी। बकरी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बकरी पाली, हाँ बकरी चराई भी, हाँ बकरी को दूध भी काढ़ो, कहो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने बकरी चराई भी है और दूध भी काढ़ो है। बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-गनमु फीही बरका, कि बकरी के अंदर बरकत है। बरकत तो पालन में भाई बरकत का जानवर, लेकिन ये कुटांड भी बहुत है। मियाँ जी का एन सीधा हाथ पे ठेकना धरो रहो। एक दिन बकरी आई और ठेकना भी महंगी कर दी। अब जाहिर सी बात ये कदम महंगी ठेकना में। अब आए तारीख पूछा लू और भाई 5 सरपंच थोड़ा ठेर चलक रहे तारीख ले लू। नुक मियाँ जी नुक, हाँ नुक भाई तारीख ले लो आए, बहुत अच्छी बात में बैठ जाओ बाहर। अपने भेद का बतावे बनाओ, मैं कैसे बताऊं तारीख, पढ़ो लिखो बने अपने मन में, अंदर की सांकल लगा के अब गिन रो महंगी में। अब महंगी तो बहुत ज्यादा। अब वो बाहर को अनुप मियाँ जी की देख लंबी तारीख, फिर बच्चों को आ रहा हूँ बता रहा हूँ और पसीना पसीना हुए पड़ो हुजरे में बेचारों। आखिरकार मियाँ जी बाहर देख लो, मियाँ जी कितने तारीख है? नुक 84। वो महंगी 84 गिनी वाली। नुक मियाँ जी अल्लाह सुडर, नुक अल्लाह सुडर के बता रहा और ज्यादा तारीख अगर हिसाब देखो जाए तो भाई बेचारे ऐसे रह रहे हैं। मियाँ जी बताओ कैसे तारीख बता रहे हैं। तो अल्लाह को फजल है, करम है कि आज तो बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे हाफिज जी ले, मौल साहब ले, मुफ्ती साहब ले, कारी साहब ले। कारी साहब ने माशाल्लाह कितने बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम सुना है। भाई आप, मैं नहीं, आप सब ये देख रहे होंगे, आपका दिल जानता है कि आपको ये महसूस हो रहा होगा कि कारी साहब रात भर अगर पढ़ते रहे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो भाई ये कहाँ पैदा हुआ ये हाफिज जी कारी साहब? बताओ ईमानदारी। मदरसे भाई, मदरसे में पैदा हुआ ना। अब कोई फैक्ट्री कोई कारखाना जहाँ पर जाते हो हाफिज जी हैं, कोई फैक्ट्री कारखाना ना है। अगर हैं वो कारखाने फैक्ट्री जहाँ हाफिज जी, मौल साहब, मियाँ जी साहब, मुफ्ती साहब तैयार होते हैं तो हमारे मदरसे भाई। अब बताओ ये मदरसे चलने चाहिए कि बंद होने चाहिए? बताओ ईमानदारी से। अच्छा आप नु जानो हो कोई हमारे बालक इतने पढ़ जा कि हिंदी अंग्रेजी में काई सु नु पूछने की जरूरत ना रहे कि बस कहाँ जा रही है। चाहो आप ये बात है? अरे चाहो ना चाहो कि हमारे बालक इतनी हिंदी अंग्रेजी पढ़ जा कि नु पूछने की जरूरत ना रहे कि बस कहाँ जा रही है। कोई फार्म की बात आए तो किसी पे भरवाने की जरूरत ना पड़े, बालक खुद भर दे वो फार्म है। सब चाहते हैं हम ये बात। अच्छा अब हम ये भी चाहते हैं कि हमारे हर बच्चा के पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा आए। चाहते हैं हम सब भाई, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पास कुल हुवल्लाह शरीफ आए। चाहते हैं नाड़ हलारे और छोटी सी जीभ ना हलारे। चाहते हैं ना आप? ये चाहते हैं कि जब मैं मरन लग जाऊं, मेरे घूंघरू बोलन लग जाए, सांस हीन अरजान नीचे लू ना ऊपर लू कहीं लू भी ना जाए, वह वक्त में बजाय मैं दूर दराज का ये बुलाने के मेरे सिराने बैठ के मेरो पोतो, मेरी पोती, मेरो बेटा, मेरी बेटी मेरे सिराने बैठ करके अल्लाह का कुरान सुनाए, सूरह यासीन सुनाए। आप चाहते हैं ये बात? बताओ ईमानदारी से।
چاہتے ہیں آپ تو یہ کام صرف آپ کے چاہنے سے ہو جائے گا، یا میں نے سب پہ انشاءاللہ کہلوا دی تو انشاءاللہ سے کام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ تمنا ہے کہ اسکول میں پڑھ کے کوئی چھوٹی موٹی نوکری لگ جائے گو، اور بنا دوسروں کم سے کم چٹھی نہ پڑھا کرے گو، نک پہچان لے کرے گو کہ بس کہاں جا رہی ہے، کہاں سو آئی ہے، فارم بھر لے کرے گو، تھانہ تحصیل کے کام میں دیکھ لے کرے گو۔ جب ہم اس لیے ہندی انگریزی پڑھاتے ہیں تو کیوں نہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیں، جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے سرانے بیٹھ کر کے ہمارے بچے ہم کو قرآن سنائیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آپ چاہتے ہیں یہ کام بھائی؟ تو انشاءاللہ آج آپ یہ طے کر کے جائیں کہ ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم دلائیں گے، کریں گے تو انشاءاللہ ہر حال میں ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلائیں گے، اور ان کو ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں گے، دیندار بنائیں گے۔ یہ آپ طے کر کے بھائی کریں گے انشاءاللہ طے۔ اب یہ بچے جو آپ کو قرآن سنائیں گے، آپ کو دین کی بات بتائیں گے، آپ کی قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، وہ ان مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں۔ کہاں تیار ہوتے ہیں؟ ان مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں۔ ان مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، دنیا کمانا قطعاً ان مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کا مقصد نہیں ہے۔ پھر کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ دین، یہ اسلام محمد الرسول اللہ سے صحابہ کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، پھر سلف صالحین، پھر بزرگان دین، پھر ائمہ مجتہدین، اور پھر علماء امت، اور پھر ہمارے اساتذہ کرام، ان کے واسطے در واسطے جو یہ دین ہم تک پہنچا ہے، میرے واسطے سے یہ دین آگے تک پہنچ جائے اور اس سلسلے میں میرا بھی نام شامل ہو جائے۔ اس لیے ان مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور اسی وجہ سے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ قطعاً ان میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں پڑھایا جاتا۔ اگر پیسہ کمانا کے لیے پڑھایا جاتا اور ہم پڑھتے تو میرے عزیزوں ہماری تنخواہ بھی 60,000، 70,000، 80,000، 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی کہ نہیں ہوتی بھائی؟ ہماری تنخواہ 8-10,000 روپیہ، 10 پہ جا کے تو میرے خیال سے بریک صحیح لگ جاتا ہے، 8-9-10,000 پہ جا کے تو بالکل ہماری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، 10 سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے، الا ماشاءاللہ کسی کی ہو۔ 10,000 میں الحمدللہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے امام بیچارے 24 گھنٹہ ہماری خدمت کرتے ہیں۔ بھائی کرتے نہیں کرتے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ 24 گھنٹہ خدمت، اور جو 6-8 گھنٹہ خدمت کرتے ہیں وہ 60,000 70,000 روپے پہ سائن کر کے آتے ہیں۔ ہمارے قریب میں ایک ماسٹر جی، یہ 500 لولو ماسٹر، لولو، اور ان کی بہنوں 30-35 کلو وزن کو ایک ماسٹر جی، بس دنیا ماسٹر کہی، میں نے ماسٹر کہہ دی، وہ مل کو کر میں نے کہا ماسٹر جی آپ سے دنیا نوی ماسٹر کہے کچھ ہو، نام اور سب سرکاری ماسٹر ہو، اچھا جی کہ جیک تنخواہ نو کچھ نہ 63,000 کچھ روپے مل رہے ہیں، بتاؤ ایک ٹوٹل یا 30-35 کلو کو ماسٹر اور 63,000 روپیہ پہ سائن کرتا رہو، بتاؤ بھائی۔ ایسے ایسے ہٹتے کٹے تندرست مول صاحب، ان لوگ بیچارے لوگ 8-10,000 روپے تنخواہ ملے، اور خدمت کتنی ہے؟ 24 گھنٹہ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بیچارے ہمارے علماء ائمہ، یہ ہمارے حافظ جی، یہ مولانا صاحبان، یہ ہمارے کوئی نوکر ملازم نہیں ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ ہمارے خادم۔ نوکر ملازم وہ ہے جو گھڑی میں دیکھ کے کام کرتا ہے اور 63,000 روپے تنخواہ لیتا ہے، اسے کہتے ہیں نوکر اور ملازم، اور یہ بیچارے 24 گھنٹہ کے خادم، 24 گھنٹہ خدمت کرتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، رات میں آپ کی لڑکی آ گئی، واقعی گود میں چھوڑی آپ کی نواسی، اور رون لگ گئی رات کو 1:30 بجے، پورا گھر والے پریشان کر دیے، اور کہیں نہ کہیں کھاپا جی بدم کروا لاؤ یا کہ جھپٹو ہو رہا لیجر کٹوا لاؤ۔ ایمانداری سے آپ کو بتاؤ، اگر 1:30 بجے رات کے حافظ جی کے حجرے میں جا کے کندی کھٹکھٹا دی تو وائی ٹائم کھڑے ہو کے پھونک لگائے گا نہ لگا؟ بتاؤ ایمانداری سے بھائی، وائی ٹائم لگائے گا؟ آپ کو ایم ایل اے صاحب 1:30 بجے مل جائے گا، تحصیلدار گرداور پٹواری رات کے 1:30 بجے مل جائیں گے، اور تو اور آپ کو لمبردار بھی نہ مل سکے،
لمبردار بھی کہے گو کہ میں تحصیل مانگو، کوئی سائن وائن کی ضرورت ہے، 1.5 کلو لڈو اور 500 بنون گھل ملوں گا تحصیل میں، کوئی دقت نہ ہے، آ جانا تحصیل گھل ملوں گا۔ لیکن یہ بیچارے صرف اور صرف ہمارے امام صاحب کہ رات میں ہی کھڑا ہو کر کے بچوں پہ دم کرتے ہیں اور شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ 24 گھنٹہ کے ہمارے خدمت گزار، اور تنخواہ کے بارے میں اگر پوچھی جائے تو 35 من ناج اور 500 سے 700 روپے مہینہ۔ اللہ اکبر، 500-700 روپے مہینہ۔ میں معرف مدرسے میں پڑھا کر ہو تقریباً 18-19 سال پہلے، ایک آدمی میرے پیار نک مول صاحب نک، ہاں میرے دوست ہو حاجی جی، نک مول صاحب کوئی امام صاحب بتا۔ میں کو بھائی حاجی جی کیسے امام صاحب ہوئے؟ نک مول صاحب امام ہو ٹھیک ٹھاک۔ وہ کیسے تو بتاتے ہیں، کیسے نک مول صاحب پہلے نمبر پر دی ہے ادھیڑ عمر کو ہوئے جوان بالک ناراض۔ اور بتا نک جی مولوی ہو، مولوی نک، اور بتا اور حافظ جی بھی ہوئے، روزہ میں کہاں ڈولیں گے قرآن سنن لو، میں کو اور بتاؤ جی۔ اور مول صاحب ہمارے کام ہوئے جمعہ تقریر ٹھوک کے کرتے ہوئے، جو جمعہ والا خوش ہو جاتے کہ کئی کام انکار میں جمعہ میں، میں کو اور بتا حاجی جی۔ نک مول صاحب بالکن پہ اچھی محنت کر دیا، ڈھکل پر کو میاں جی راکھو، ہم نے 27 سال بالک اقرا بسم سن آگے نہ بڑھائے، یا ہمارے ایسا ہو جو بالکن پہ ڈانٹ پہ محنت کر دے، جو بتا میرا تیل کے چھیٹا لگا، جو بتائے نک اور بتا۔ میں نے کہا حاجی جی اور بتا۔ نک مول صاحب پارٹی باز مت ہوئے، ایک نے پارٹی بنوا دی بس تھوڑی کسر چھوڑی، میں کو اور بتا۔ میں مول صاحب تک بالکن رکھوائیں گے، میں کو اور بتا۔ نک مول صاحب اصل تو سال نہیں 4 مہینہ لگائے ہوئے ہونے چاہیے، میں نے کہا اور بتا۔ کل ملا کے مول صاحب ٹھیک ٹھاک ہوئے۔ میں نے کہا حاجی جی ہوگی بات پوری، نک ہوگی میرے تو میرا نمبر ہے، نک ہاں تیرا نمبر ہے۔ میں نے کہا حاجی جی پہلے نمبر پر تو بتا کہ امام صاحب کو دیو گے کہاں؟ نبھا دیکھ مول صاحب اب تو پہلے جو امام ہو نا والو دیکھ رہے 35 من ناج اور 150 روپے مہینہ، 35 من ناج 150 روپے مہینہ، لیکن 18-19 سال پرانی بات ہے، 35 من ناج 150 روپے مہینہ۔ میں نے کی بات چھوڑو تو ہجر 27 سال والی جبران میں بالک نہ نکالے، یا لو کہا دیا ہوگے نک مول صاحب کہہ سن کے انشاءاللہ 40 من ناج اور 300 روپے مہینہ کروا دوں گا، وہ بھی کہہ سن کے مقبال حاجی نہ لگ پڑھ دو، کیسے لگے وہ کیسے لگے گی؟ امام دے دیں گے ایسو ہی جیسا آپ مانگ رہے ہو، 2 شرط ہم نے سو ایک ہے، لوگ بتا۔ میں نے کہا دیکھ امام ایسو ہی مل جائے گا لیکن 1.5 من تو لے گو نا آج، اور 2000 روپیہ مہینہ، اتنی جلدی نکمل صاحب۔ اور دوسری بات اتنی جلدی یا کاٹ کے، دوسری بات میں کی دوسری بات یہ ہے کہ سال بھر میں جب مٹھی بند کر کے دے دے ہوگے واہ چپ چاپ لے لے گو، اور دیتے وقت میں بلا لیو تو ان میں سے کچھ واپس دوا دوں گا، لیکن نکمل صاحب لیکن نواز بغیر رجوع پڑھائے گو۔ نکیار مول صاحب تو بات الٹی سمجھ الٹی نا، خدا کی قسم بالکل صحیح سمجھو، نواز جو بغیر رجوع کے پڑھائے لیکن امام صاحب مند سمند ہوئے، یہ ہمارا نظریہ ہمارا اختیار ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو بھائی بتاؤ امام سستو چاہیے کہ مہنگو چاہیے؟ یہ تم کہیں بتاؤ، مہنگو ہوئے، حافظ صاحب بھی ہوئے، مولانا صاحب بھی ہوئے، مفتی صاحب بھی ہوئے، بالکن پہ بھی ڈانٹ کے محنت کرتے ہوئے، تقریر بھی اچھو جانتے ہوئے، پارٹی باز بھی نہ ہوئے، بالکن نے بھی ساتھ رکھے اور 24 گھنٹہ ڈیوٹی دے، جب ہی ٹوٹر یا سو ماسٹر جی 63,000 روپیہ پہ سائن کر پا رہے تو 63 کے پہاڑا 3 بار پڑھ کے دکھائے بھائی کتنے ہو گئے؟ ارے 8 گھنٹہ کے 63,000، پھر 8 گھنٹہ کے پھر 63,000، پھر 8 گھنٹہ کے پھر 63,000، 8 دیا 24، 3 شفٹ ہوگی، 24 گھنٹہ کی ڈیوٹی ہوگی، چلو 60 ہی لگا لو، 60 اور 60 120 اور 60 180، 1,80,000 روپیہ تنخواہ ہوگی بھائی، کتنی ہوگی بتاؤ؟ 1,80,000، جبکہ آپ ہمیں ایک ٹوٹر یاسر ماسٹر جی کے برابر تولو تو ہماری تنخواہ اتنی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ 10-12 ہزار روپے تنخواہ پھر بھی جا کے گھر والی ناراض ہو جائے، بڑھیا جا کے پھینٹا نہ دھوئے، جا کے بال چھوٹے ڈہلا باہر نہ نکالا، وہ آکے نہیں امام صاحب پہ یہ لوٹا کہاں پڑے؟ حافظ جی آکن پانی نہ بھرے، تنکین پانی نہ
यार हाजी जी मैं सो गो आधे घंटा लाइट आई है ना तू काम कहाँ कर रहे हो आ जान तो बैसाख कदी बैसाख की तानो देवा कदी कातर की कहवा कदी रमजान की अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। मेरे भाइयों सुनो अब तकरीर पूरी होगी बस मैंने कही तकरीर तो होगी ना 2-4 बात वैसे ही हजरत मौलाना दुआ कराएंगे वैसे ही मैंने खेल लगा दिया। अब सुनो ये हाफिज साहब इमाम साहब मौलाना साहब बेचारे 24 घंटा हमारी खिदमत करते हैं और बचपन से लेकर कब्र में जाने तक हमारी खिदमत करते हैं। मैं सिर्फ 3 मौके 3 जगह बताऊंगा जहां हर हाल में हमें अपने हाफिज जी मौल साहब की और इमाम साहब की जरूरत है। पहला मौका जब हम माँ के पेट से आए हम और आप सब माँ के पेट से आए तो फौरन हमारे बाप ने दादा ने सबसे पहले यह कहा बालक को हाफिज जी लाओ बुला के कहाँ लो के कान में सीधे कान में अजान पढ़ेगो और बाएं कान में तकबीर पढ़ेगो। बताओ भाई जरूरत पड़ी कि ना पड़ी? माँ के पेट से हम आ रहे हैं बुलाओ हाफिज साहब को अजान और तकबीर पढ़ेंगे। एक गांव में मैं नाच उगा रहा हूँ तो हूँ एक हमारे गांव की छोरी जरीना वो कब चल गई पड़ोस में कि बारह छोटो हुई मैं जरीना डाली लो खा हाफिज जी अरे मैंने कहा हो लोग हाफिज जी को तो हो मैं क्या जान लोग बाबा नहीं पढ़ दी लोग ससुरे नहीं छोरा का दादा नहीं लोग रात बाबा नहीं पढ़ दी मैंने कहा ना बाबा नो करो झोंपड़ी मैंने बुला मैंने हाजी जी अजान ओ नुक मौल साहब तू तो कहाँ फौरन पढ़ दिया करो मैंने तो झकपके में पढ़ दी रात झकपके में अजान पढ़ दी। मैंने सुनाया अजान तकबीर सुनाऊंगा पूरी है तो 1.5 घंटा लग जाएगा सिर्फ 2 टप्पा ने सुनाऊंगा। मैंने सुनाया तकबीर सुना जब तकबीर में पहुंचो हाजी जी को कहने लगो कदी गांव की सलाह कदी गांव की सलाह अल्लाह अकबर। मैंने कहा लाली अजान ना हुई अल्लाह तकबीर 500 को नोट ला और ले इकट्ठा नाक भर से सड़ाक देसी और लिया जल्दी पोते भाइयों बुजुर्गो 500 को नोट लियो 1 कट्टा गेहूं लिए और जब जाके अजान दोबारा पढ़ी हाजी जी पक्की तौबा करवा ली जब तक जिया जब तक अजान पढ़ने की कोशिश मत करियो या हमारे तो अजान कहाँ पढ़ रहे हो बिगाड़ रहे हो कदी गांव की सलाह कदी गांव की सलाह और ठोक दी काई में झकपके में। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। हमारी कौम ऐसी लालची होगी कि 100-200-500 रुपए बेचारे हाफिज जी बन जा तो उनने भी आप ठोक रहे झकपके में नहीं सुधना कहा कर रहे हम तो भाई माँ के पेट से हम आए तो बेचारे हाफिज जी मौल साहब की जरूरत पड़ी ना जरूरत आगे चलो। उसके बाद में फिर जब हम 20 साल के हो गए 18-20 साल के हो गए ओ शादी का मौका है कई किला में के टाइम टन रो चेयरमैन साहब के छोरा की सगाई है छोरा को ब्याह है। ऐसे मौके पे भी जब सब इकट्ठे हो गए अब बताओ निकाह कौन पढ़ाएगा भाई निकाह कौन पढ़ाएगा? जब निकाह का वक्त आया तो अब भी बुलाओ हाफिज जी निकाह के मौके पे भी हाफिज जी माँ के पेट से आए बचपन में आजा हाफिज जी जवानी में निकाह का वक्त आया आजा हाफिज जी फिर छोड़ दो 70 साल 80 साल को बुढ़ो और हीन सांस अड़जगो न नीचे लू जाए न ऊपर लू आए। अब कहा करेंगे बुलाओ हाफिज जी फोन कर हाफिज जी कहा ना लोग यार नंबरदार मैं तो घर लू जा रहा हूँ हमारी घर वाली बीमार ही घर लू जा रहा हूँ लोग यार घर लू बच्चा आज बाबा की तबीयत ऐसी हो रही है कहाँ पहुंचो लोग बॉडी पोटी पहुंचो जा वापिस बेचारो हाफिज जी घर वाली बीमारी और नंबरदार के फोन सुन के वापिस बॉडी पोटी पकड़ दिया और अब नंबरदार के बाप के सिराने बैठ करके हमारे इमाम साहब बेचारे अल्लाह का कुरान सुना रहे। बताओ भाई ऐसा होता नहीं होता है? नंबरदार तो निकल रहे हैं वो तो मौलवी साहब कहीं जानो है ऐसा करियो सूरह यासीन सुना दो आप कुरान पढ़ दो और मौलवी साहब 19-20 कोई बात हो जाए उस पीछे से मैं जा रहा हूँ गुड़गांव में चेयरमैन साहब ने बुला रखी मीटिंग है 19-20 कोई बात हो जाए उस पीछे से तो हाफिज तक कैसे बोले उतर हमारा घर बच जाए भाई कसम खा के मैं ये कहता हूँ कि हमारा हाफिज जी चाहे घर वाले बेचारे कुछ ही बीते बेचारो जब तक बाबा लंगे ढंगे ना लग जाएगा तब तक बेचारे चैन ना पड़े। आगे बात समझ में तो कहा कहते हो अगर 19-20 बात नू ना के साफ अगर मर जाए बाबा मेरे उछल जा मुझसे पीछे सो तो मौलवी साहब तक कैसे तरमाटी देवा मैं जा रहा हूँ गुड़गांव में मीटिंग में। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। चेयरमैन साहब आप जाओ मीटिंग में अगर तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया तो इंशाअल्लाह 10 घंटे तक जब तक मट्टी नहीं लग जाएगी हम तुम्हारे बाप को पूरा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे इमाम साहब हमारे साथ सलूक करते हैं। अल्लाह हमको कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। फिर उसके बाद में मेरे दोस्तों क्या हुआ ये नंबरदार को बाप बेचारो अल्लाह को प्यार होगा अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए और कब्रिस्तान में जनाजो पहुंचो हूं तक इमाम साहब पीछे ना छोड़े 2-4 मिनट तकरीर करेगो और फिर कहेगो लोगो
سب سیدھی کر لو، اب میں تمہارے باپ کا، بھائی کا، رشتہ دار کا نماز جنازہ پڑھاؤں۔ جنازے کی جب نیت باندھتے ہیں تو اس وقت 3 دعا پڑھی جاؤں۔ کتنی؟ 3 دعا۔ یاد کریں گے ان دعا نے سب؟ ارے یاد کریں گے؟ سبحانک اللہم، اللہم صلی، اللہم اغفر حینا۔ ان دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے، ہر مسلمان کی یہ دعا یاد ہونی چاہیے ہیں۔ لیکن اب سمجھنے تو بتاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ جب یہاں پہنچے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، جنازہ سامنے لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے علماء، ہمارے ائمہ کیا کہتے ہیں ہمارے لیے؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم نے تو نیت باندھ لی اور بھینس کی طرح سو کھڑے ہیں بس، نہ سبحانک اللہم یاد، نہ اللہم صلی یاد، نہ دعا کچھ یاد ہے، بس کھڑے ہو گئے۔ اور بہت خوش ہاں کہ ہم دادا کی ماٹی میں گئے، 14 صاحب کی ماٹی میں، بہت خوش ہاں۔ میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، ایک ایک مسلمان کے یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ کریں گے یاد انشاءاللہ؟ امام صاحب کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے پیچھے جتنے میری قوم کے مسلمان بھائی زندہ نیت باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، میرے پروردگار پہلے پچھلے والوں کی مغفرت فرما۔ کون کہتا ہے بھائی بتاؤ؟ بولتے رہو۔ امام صاحب اللہم اغفر لحینا، اے میرے پروردگار جو میرے پیچھے مسلمان بھائی نیت باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ کون کہتا ہے؟ امام صاحب۔ پھر کہتا ہے ومیتنا، اے میرے پروردگار میرے سامنے جو جنازہ لیٹا ہوا ہے، میرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ پہلے پچھلے والوں کی مغفرت کا ٹھیکہ، اس کے بعد میں جس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اس کی مغفرت کا ٹھیکہ۔ کون ہے یہ ٹھیکیدار؟ ہماری مسجد کے امام صاحب، ہمارے مدرسے کے ذمہ دار، ہمارے علاقے کے مولانا صاحب، ہمارے علاقے کے مفتی صاحب، یہ ہے وہ ہمارے قوم کے سچے ٹھیکیدار جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پروردگار پہلے نمبر پہ پچھلوں کی مغفرت فرما، اور دوسرے نمبر پہ جو میرے سامنے جنازہ لیٹا ہوا ہے، اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو میرے سامنے جنازہ لیٹا ہوا ہے، میں جانتا ہوں، مانتا ہوں یہ وہی آدمی ہے جو میرے خلاف طرح طرح کی افواہ پھیلایا کرتا تھا۔ اے اللہ میرے خلاف کئی طریقے سے تحریک چلایا کرتا تھا، میرے ہٹانے کا مشورہ دیا کرتا تھا۔ میرے پاک پروردگار یہ اس کا کام تھا، میرا کام یہ ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ پچھلوں کی بھی مغفرت فرما اور اگلے کی بھی مغفرت فرما۔ کون کہتا ہے بھائی بتاؤ؟ امام صاحب۔ پھر کہتا ہے وشاہدنا وغائبنا، اے میرے پروردگار جتنے میری قوم کے نوجوان قبرستان میں آ گئے، آج ان کا دادا بابا رشتہ دار دنیا سے جا رہا ہے، آج یہ جنازے پہ کھڑے ہو کر کے 4 مرتبہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ رہے۔ اے اللہ میری قوم کے نوجوان ہیں، غفلت میں ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ کون کہتا ہے؟ جو قبرستان میں آگے نماز نہ پڑھ رہے، امام صاحب کہہ رہا ہے اے اللہ جو آگے قبرستان میں ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی بھی مغفرت فرما۔ پھر کہتا ہے وغائبنا، اے میرے پروردگار جو جنازہ میں آنا چاہتے تھے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے، جام میں پھنس گئے، دھند میں پھنس گئے، بیمار ہیں نہ آ سکے، میرے پروردگار ان غائبین کی بھی مغفرت فرما۔ کون کہہ رہا بھائی بتاؤ؟ ارے زور سے تو بولو۔ امام صاحب پھر کہتا ہے وصغیرنا وکبیرنا، اے اللہ ہماری قوم کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ ہمارے بچوں کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ معصوم بچے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اگر گناہ کرتے بھی ہیں تو لکھا نہیں جاتا، اے میرے اللہ ہو سکتا ہے یہ بڑے ہو کر گناہ کرنے لگے، میرے پروردگار میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آج ہی مغفرت فرما۔ کون کہتا ہے بھائی؟ امام صاحب۔
پھر کہتا ہے وَكَبِيرِنَا، اے اللہ روئے زمین پر جہاں ہمارے بڑے بستے ہیں ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما۔ پھر کہتا ہے وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا، اے اللہ روئے زمین پر جہاں ہمارے مرد بستے ہیں ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما، جہاں ہماری خواتین، ہماری عورتیں، ہماری گھر والیاں، ہماری قوم کی بچیاں، ہماری قوم کی عورتیں جہاں جہاں بستی ہیں، اے اللہ ہماری عورتوں کی بھی مغفرت فرما۔ کون کہتا بھائی؟ امام صاحب۔ کتنا بڑا ٹھیکیدار ہے بتاؤ، زندوں کی مغفرت کی دعا، مردوں کی مغفرت کی دعا، چھوٹوں کی مغفرت کی دعا، بڑوں کی مغفرت کی دعا، اور حاضرین کے مغفرت کی دعا، غائبین کی مغفرت کی دعا، مردوں کی مغفرت کی دعا، عورتوں کی مغفرت کی دعا۔ کتنا بڑا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، کسی کو بھی یہ بیچارے نہیں جانے دیتے، ہر ایک کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ ایمانداری سے، کون سے گاؤں کے سرپنچ صاحب، کون سے علاقے کے چیئرمین صاحب جو اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہو؟ بتاؤ مجھے ایک تو بتاؤ۔ اور یہ ہمارے علماء ہیں کہ اپنے پروردگار سے اپنی قوم کے لیے ہر ایک کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ ہم کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ہمارے بھائی جو جیت پہ آ جائے اسے امام صاحب کے لیے چاؤں کا تو پتہ نہ ہے، ان سے بھرے گی پہلے جہنم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو اس طریقے کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، سو ظلم کیے تم نے پر آہ نہ کی ہم نے، سو ظلم کیے تم نے پر آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا تھا یہ ظرف ہمارا ہے، لاکھ گالیاں دو ہم تمہارے لیے پھر بھی انشاءاللہ دعائیں مغفرت کریں گے، دعائیں مغفرت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ اتنے بڑے ٹھیکیدار ہیں بیچارے ہمارے علماء ائمہ، اللہ ان کو جزا خیر نصیب فرمائے۔ اللہ اور ملا ان کا بہت گہرا تعلق ہے، ان سے بڑا ہمدرد آپ کا روئے زمین پہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین صاحب، ایم ایل اے صاحب، منتری صاحب چیخ کر لوں کہا کہ میں تمہارا ہمدرد، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے ہمدرد ہمارے علماء ہیں، پہلے نبی ہوا کرتے تھے، نبیوں کے بعد صحابہ ہوا کرتے تھے، اور صحابہ کے بعد آج جو علماء امت ہیں جن کے رگ و ریشے میں امت کا درد بھرا ہوا ہے۔ اللہ اور ملا اتنے مہربان، اللہ اکبر۔ اگر بارش نہ ہو تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ہاں جی ہاں، اعلان کر دے ڈھیری پروگرام اکٹھا ہو جائے گا سگڑا کچڑی پہ۔ ہاں جی بیچارے اعلان کر دیو سگڑا کچڑی پروگرام اکٹھا ہوگا، سرپنچ صاحب بھی آ گئے۔ لوگ دادا کیسے کرا؟ لوگ حاجی رسولہ بیٹھو، کانٹولہ بیٹھو، چھجو ہے، خیراتی ہے، سبراتی ہے، جھڑ ملے، پٹ ملے، منڈل ہے، ٹنڈل پٹل سب اکٹھا ہو کے اور بھائی مشورہ کر لو۔ اب مشورہ کر رہے ہیں، اب مشورہ کیسے کریں گے؟ بھائی ایسے کرو 4 آدمی کھڑے ہو جاؤ، کچھ تو دیں گے پیسہ، ان کو تو لے آئیں گے گڑ، اور کچھ دیں گے ناج، واہ کو پسوا لیں گے دلیا۔ اللہ کے نام پہ کیا پکایا جا رہا بتاؤ؟ زور سے بولو، دلیا۔ اللہ کے نام پہ دلیا، دلیا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں اللہ پھر اللہ ہے، اپنے نام پہ دریا لے کے خوش ہو جاتا ہے اور رحمت کی بارش کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہی ہے، قسم خدا پاک کی، اللہ کی صفت ملا میں بھی پائی جاتی ہے، اللہ کی صفت مولوی میں پائی جاتی ہے۔ اور مولوی کہتے کسے ہیں؟ کسے کہتے ہیں مولوی؟ علم مولا ہو جسے ہے مولوی، جیسے حضرت مولوی معنوی۔ جس کے پاس مولا کا علم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مولوی۔ جس کے پاس مولا کا علم ہو اسے کہتے ہیں مولوی۔ تو اللہ کی، مولا کی بہت ساری صفت مولوی کے اندر پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کو مولوی کہا جاتا ہے۔ اللہ اور ملا کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اور ملا ہے ملا مارے یا اللہ مارے، باقی دنیا میں ملا کو مارنے والا کوئی نہیں۔ سمجھنا کی بات؟ ملا مار سکے یا ملا اللہ مار سکے، تیسرا کوئی مائدان پیدا نہ ہو جو ہم نے مار سکے۔ انگریزن نے مارے، اس زمانے میں 10,000 مدرسے تھے، آج اللہ کے کرم سے کئی لاکھ مدرسے۔ بتاؤ ختم ہو گئے ملا؟ ملا کو جتنا دبایا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے، یہ اتنے ہی اگتے ہیں، یہ اتنے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ اور ملا کا بہت گہرا تعلق۔ اللہ اپنے نام پہ دریا لے کے خوش ہو جاتا ہے، رحمت کی بارش کر دیتا ہے۔ اور اگر سمدی تو دریا پکا دیو، مہو کاؤ
बताओ ईमानदारी से, अब के तहारो समझी आ जा, तुम्हारे गुड़ को दलिया पका के दिखा लोग दिखाओ। अगर 100 गाड़ी से तो जाएगा, और अगर छोरी वाह के साथ भेज दी तो चौपड़ा निकलते ही ना छोड़ जा तो मैं गाड़ी से करूँ ये बात, पर दलिया खवा के दिखा। लेकिन नहीं, अल्लाह अल्लाह है, दलिया लेके भी खुश हो जाता है। और समझी साहब कई क्विंटल रुपया ने लेके, मुर्गा बकरा ने डकार के, और ठंडे बिस्तर की बोतल ने चाट के, और फिर भी गलिया तो जावे है कि महू खान ने दियो कहा सरपंच 1.5 मिनट में लड्डू लेको तो जंगल में जाकर उठ के मैं ना खा 1.5 क्विंटल रुपया सुना भरो। अब मुल्ला की तरफ आ जाओ। मुल्ला बेचारे कितने अच्छे हैं, मस्जिद पे काम चल रहा है, बेचारी एक छोरी आई चाव खा की पोती 5 रुपए लेके, हाँ जी 5 रुपए कसिए तो चाव खा की पोती। इमाम साहब देखो बेचारे माइक बोले, एक जरूरी ऐलान सुनना, चाव खा की पोती ने मस्जिद में 5 रुपया दिए। अल्लाह ताला इनके 5 रुपयों को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जान में, माल में, ईमान में, आल में, औलाद में खूब बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। 1 रुपया में भाई 5 रुपया में 7 पीढ़ी ने बकसवार हो, जिंदे लो दुआ दे रहो, मरे लो दुआ दे रहो। कौन है भाई ये बताओ? अरे बताओ कौन है ये हमारे इमाम साहब, ये हमारे उलमा। अल्लाह इनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अरबों खरबों का जब मजमा होगा, दादा आदम से लेके आखिरी इंसान सब जमा होंगे। अल्लाह ताला ऐलान करेंगे, ऐनल उलमा, मौल साहब आ जाओ, खड़े हो जाओ मौल साहब। अल्लाह ऐलान करेंगे, ऐनल हुफ़्फ़ाज़, हाफ़िज़ जी कहाँ? हाफ़िज़ जी खड़े हो जाओ, सुभान अल्लाह कहते रहो। अल्लाह हाफ़िज़ जी को बुलाएगा, आजा हाफ़िज़ जी। हाफ़िज़ जी आ गए। अब अल्लाह ताला कहेंगे, ये हाफ़िज़ जी सैकुल है। हाफ़िज़ जी सैकुल के माँ बाप कहाँ है? अल्लाह ऐलान करेंगे, अरबों खरबों का मजमा। अब दाईं तरफ से हाफ़िज़ सैकुल की सैकुल का बाप आएगा, बाईं तरफ से माई, दोनों आगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन हाफ़िज़ सैकुल, हाफिज फखरुद्दीन, हाफिज बदरुद्दीन, हाफिज फजरुद्दीन के माँ बाप के सर पे ताज पहनाएंगे। कहो सुभान अल्लाह। सारी दुनिया देखेगी, ताज पहनाया जाएगा। और फिर कैसा ताज? उस ताज की रोशनी चांद और सूरज से भी ज्यादा उनके सर पे ताज पहनाया जाएगा। और अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत के लिए रास्ता हमवार बजाओ जन्नत में। हाफिज जी के माँ बाप कहाँ चले गए भाई बताओ? बोलो, जन्नत में। और पटवारी के बाप कहाँ? मजमा में। तहसीलदार गिरदार के माँ बाप कहाँ? मजमा में। एमएलए साहब के माँ बाप कहाँ? मजमा में। और खुदा बेहतर जान को दिल पे क्या बीतेगी। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाफिज कुरान के माँ बाप जन्नत में। बोलो कहाँ? जन्नत में। जिसका बच्चा हाफिज कुरान तो बाद बनेगा, नाज़रा कुरान करीम पढ़ ले, नाज़रा कुरान करीम देख के उसके माँ बाप के अगले पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है। नाज़रा कुरान पढ़ ली देख के, जिसकी हम कुछ अहमियत नहीं समझते, माँ बाप के अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। और जाको बेटा वकील साहब बन जाए, कितने गुनाह माफ हुआ, इतने गुनाह माफ हुआ। सुन लो, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। शैतान खुश हो, वकील साहब पैदा हो गो, आज तो हम भी औलाद वाले बन गए। और जब से पहले ऊती जा रहे दुनिया से, वकील ने देख के शैतान खुश हो गए। मेरे भाइयों, हाफिज कुरान का माँ बाप जन्नत में। फिर हाफिज कुरान को अल्लाह ताला एक ऑथोरिटी देंगे, ऑफर देंगे कि हाफिज जी ये तेरे खानदान के आदमी हैं और जहन्नम में जा रहे हैं। फिर इनमें से 10 ने छांट ले। अब 10 ने छांटे गो, काका जोहरू तू खड़ो हो जा, तब 19 तू भी आ जा, मामा चाऊ का तू भी आ जा, गुल मोहम्मद तू भी आ जा, गुल मोहम्मद तू भी आ जा, काकी लटगोरी तू भी आ जा। एक एक अपने खानदान में से छांट के 10 ने कहाँ ले जाएगो भाई? जन्नत में। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रह गो हाफिज जी, माँ बाप जन्नत में भेज दिए, अपने खानदान के 10 भेज दिए, अब रह गो हाफिज जी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, इक़रा वरतिल कमा तुरतिलु फिद दुनिया फइन्न मंजिलका इंद आखिरी आयतिन तक़रउहा। ओ हाफिज जी पढ़ता जा और जन्नत में चढ़ता जा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। और देख लपर लपर मत पढ़ तराबी में, अल्लाह अकबर,
یا خبیرم بصیرا، اللہ اکبر۔ میں قسم کھا کہہ رہا ہوں 3-4 سال پہلے میں گئے دلی میں چندہ دوں مدرسے کے لوگ، میں نے یہ خافت جی کے پیچھے تلاش پڑھ لی، خدا کی قسم کہہ تو یا کی پتہ چلے اللہ اکبر الحمدللہ ضالین، اور کیا پتہ چلے خبیرم بصیرا اللہ اکبر، بیچ میں حلق میں حافظ جو ٹوٹا پھوٹو، بیچ میں خدا کی قسم کئی رکعت ہوگی وہ جب پتہ چلی کون سپارنگ چل رہی ہے۔ ایسے نہ، اللہ فرمائیں گے ورتل کما ترتل فی الدنیا، او حافظ جی ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جہاں تیری آخری آیت وہی تیرا آخری ٹھکانہ۔ بہت سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، حافظ قرآن جنت میں 6666 منزل کے ٹاور کے اندر رہے گا۔ کہاں رہے گا بھائی بتاؤ؟ 6666 منزل کے ٹاور میں رہے گا۔ اب اتنے اونچائی پہ چڑھے گا کیسے؟ اب عقل لگاؤ اپنے، چڑھے گا کیسے؟ اب چڑھے گا لفٹ میں کے، کہیں میں کے لفٹ میں کے، لفٹ میں کے چڑھے گا۔ جب ہم نلہڑ میں 4-5 منزل کی ہاسپٹل میں بغیر لفٹ کے نہ چڑھا، حافظ جی کیسے چڑھے ہوئے اونچائی پہ؟ اللہ اکبر۔ لفٹ کیسی؟ آئے ہائے میرے بھائیو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اللہ کے نبی کا دین پڑھو، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ کیسی لفٹ جنت کی، ایسی لفٹ دنیا کی لاکھوں کروڑوں لفٹ قربان ہو جائیں جنت کی ایک لفٹ پر۔ کہو سبحان اللہ۔ کیسی لفٹ؟ ولا عین رأت، کسی آنکھ نے ایسی لفٹ نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ایسی لفٹ کے بارے میں نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، دنیا کے سارے انجینئر مل کے بھی نہیں سوچ سکتے کہ جنت کی ایسی لفٹ ہوگی۔ کہو سبحان اللہ۔ اس لفٹ میں اب اس کی سپیڈ کا آپ اندازہ لگا لو اور کتنی اونچائی پہ حافظ قرآن پہنچ جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے حافظ قرآن۔ کاش میری قوم جس طرح ہم نے BA MA اور تیرا صاحب بنا کر جتنی بھی ڈگری ہو سکتی ہے دنیا کی، ان کی اہمیت سمجھی، خدا کی قسم اگر ہم 2% بھی قرآن حکیم کی اہمیت سمجھتے، دین کی اہمیت سمجھتے تو ہمارے ہر گھر میں حافظ قرآن ملتے۔ لیکن ساری دھوتی بات ہماری تو ماشاءاللہ اور تمہاری انشاءاللہ نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ میری تو ماشاءاللہ نے اور تمہاری انشاءاللہ نے۔ خدا کرے میری ماشاءاللہ بھی سچی ہو جائے، آپ کی انشاءاللہ بھی سچی ہو جائے۔ میری ماشاءاللہ کیسی، میں اپنے قصور بتا رہا ہوں۔ کون ہے ٹٹل والا ہے؟ 1 روپیہ 5000، ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ ہے۔ گروے کی زمین ہے، اس کا اناج ہے کہاں، کتنے 1 بوری، ماشاءاللہ بہت۔ میری ماشاءاللہ نے اور تہاری انشاءاللہ نے، قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کائی بری لگ جائے، انشاءاللہ ماشاءاللہ نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہماری انشاءاللہ ماشاءاللہ ایسی ہو جائے جیسے ہمارے بڑوں کی انشاءاللہ ماشاءاللہ تھی۔ یہاں سے اٹھ کر جاؤ اور اب جا کے یہ طے کرو کہ انشاءاللہ مول صاحب 3 تو میرے ہاتھ تلے سے نکل گئے، اب ایک اور ہے جو ٹوٹ رو میرے پہ، انشاءاللہ میں ٹوٹ رو تو میں انشاءاللہ حافظ قرآن بناؤں گا۔ اگر کل سوئی آپ نے بات سوچ لی تو آپ کی انشاءاللہ 100 کے 100% صحیح ہو جائے گی، اور اگر نو کے سن کے نو کے نکال دی اور انشاءاللہ کہہ کے کھڑے ہو گئے اور میں ماشاءاللہ کہہ کے دسترخوان چاٹ کے چلو گو تو میری ماشاءاللہ کا کوئی فائدہ نہ، تمہاری انشاءاللہ کا کوئی فائدہ۔ اٹھائیں گے انشاءاللہ سے فائدہ، اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہی طے کرو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، جنت میں جو بلڈنگ ملے گی اس میں کوئی دروازہ نہیں، گٹ مٹ بلڈنگ ملے، کوئی دروازہ نہیں۔ اب جان گے کیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اور قرآن کی آیت کے تحت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں جو محل ملے گا اس میں کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ جب اس سے کہا جائے گا جنتی یہ تیرا محل ہے اور جی میں یہ بات آئی کہ اس محل میں گھسنا چاہیے، فوراً ایٹومیٹک جہاں جی میں آئی کہ بنو وہیں فوراً دروازہ بن جائے۔ کہو سبحان اللہ۔ جنت کی ہر نعمت کا تعلق دل سے ہوگا، کس سے ہوگا؟ جی سے ہوگا، جی سے ہوگا۔ جنت میں ہر نعمت ملے گی، 2 نعمت نہ جنت میں، 2 چیز نہ، ایک تو آنچ نہ ہے، کہاں نہ بھائی بتاؤ؟ آنچ نہ ہے، پور جوان لو، حکا پین لو، آنچ نہ ہے۔ ایک مول صاحب تقریر کر رہا ہوں، جنت میں ہر چیز ملے گی۔ جب کھڑے ہو جمعہ محفل میں ایک آدمی نک مول صاحب ہر چیز ملے، کہاں ہر چیز؟ نک آنچ، نک حکا
हुक्का मिलेगा, हुक्का को बहुत आदि हो बुड्ढो हाथ मिला चित हुए पड़े पी पी कर हुक्का ना मिल से और मिलेगा तो आँच ले लू जहन्नम में जान पड़े, वो छठ कान पकड़ लिया भाई ना पी सकूंगा। एक तो जन्नत में आँच ना है, और सुन लो एक चीज और ना है, जन्नत में लैट्रिन बाथरूम भी ना है। ओह सुभान अल्लाह, ना नहानो ना धोनो और ना पेशाब ना पाखानो, कुछ भी ना है। कहो सुभान अल्लाह। ऐसी नेमतों में इंशाअल्लाह हम जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है कच्ची पेशाब की, अरबों खरबों साल और अरबों खरबों साल तक जन्नत में रहेंगे, कोई बाथरूम नहीं है। और इतने खाएंगे कि हजारों मन अमरूद, सेब, पपीता, चीकू, तरह तरह की नेमतों ने हजारों मन खाएंगे पेट में। मौल साहब ये पेट को कहाँ बनेगा फिर? मेरे नबी फरमाते हैं हल्का सा पसीना आएगा, सारा खानो हजम। बहुत सुभान अल्लाह।